ماضی ایک رہا، ایک بیک یارڈ ہے امریکہ کا اور وہ اس کو لے کے کنسرنز بھی ہے، مگر آج 2025 میں وہ ٹرمپ جو کہ پچھلا پورا سال کوئی اور کہانی دیتے رہے دنیا کو، سچ یا جھوٹ، وینزویلا پر جس طرح انہوں نے خود کو مسلط کیا ہے، کیا اسی طرح کا اقدام چین، روس جیسے بڑے ممالک بھی جو کہہ رہے ہیں شہزاد صاحب کے 2 اور 3 کنٹریز زون بن جائے، پاور زون بن جائے کہ وہ جہاں جہاں محدود ہوں گے وہاں پر اب ان کا رول چلے گا اور یو این نہیں رہے گا، کیا ہم ایک نئے طرز کے رول کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے؟ ہمسایہ ممالک کو اپنی اپنی پاورز کے ساتھ ہی بنا کر رکھنا ہے جہاں پر وہ موجود ہیں، ان کی اپنی سے ختم ہے۔ دیکھیں، امریکہ تو ایسی کہانیاں ہمیشہ سناتا رہا ہے، اور صرف امریکہ نہیں، جو بھی بڑی طاقتیں سوویت یونین ہوا کرتا تھا وہ بھی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے نا، بومبنگ کنٹریز انٹو ڈیموکریسی، یعنی جنگی جہازوں سے جمہوریت آتی تھی، اور کیسی جمہوریت آتی تھی وہ ہم نے عراق میں بھی دیکھی، لیبیا میں بھی دیکھی، سیریا میں بھی دیکھی، تو کل ہی کی بات ہے نا۔ تو بلند بانگ دعوے تو اپنی جگہ، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو امن ہے، جو انصاف ہے، جو مساوات ہے، وہ ان ترقی یافتہ ملکوں کے اندر تک ہے۔ وہ اپنے شہریوں کو اس کا حقدار سمجھتے ہیں۔ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، بین الاقوامی تعلقات کا تعلق ہے، وہ ایک جنگل ہے جہاں آج بھی شیر اور چیتے چوپایوں کا شکار کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے تھے۔ اب جنگلوں کی عملداری بدلتی رہتی ہے۔ جو بات آپ نے پوچھی کہ ایک طاقت ہے دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی یا ایک سے زیادہ طاقتیں ہیں دنیا میں ڈومینیٹ کرنے والی، جب کولڈ وار کا ایرا ختم ہوا، جب سوویت یونین بکھرا، تو اس وقت ایک ایسا دور آیا جس وقت امریکہ دنیا کی سول سپر پاور بن گیا، واحد طاقت۔ تو پھر ساری دنیا میں اس کا سکہ چلتا تھا، جس کو ہم رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ امریکن بیسڈ آرڈر تھا۔ وہ دنیا پر عمل درآمد اس کا ہوتا تھا، امریکہ پر نہیں ہوتا تھا۔ امریکہ اس وقت بھی یہی کرتا تھا، لیکن فرق جو ہے وہ یہ پڑا کہ اس وقت امریکہ ساری دنیا میں کرتا تھا۔ اب امریکہ کو بھی معلوم ہے میں ساری دنیا میں نہیں کر سکتا، تو وہ ایک گریٹ پاور کے طور پر اپنے علاقے پر، اپنے سفیر آف انفلوئنس پر وہ زیادہ فوکس کر رہا ہے، اور جس کا ایک لازمی نتیجہ نکلا ہے کہ جو دوسری 2 گریٹ پاورز ہیں اس وقت، چین اور روس، وہ جو اپنا خطہ ہے اس پر اپنی طاقت ایگزرٹ کریں گی۔ اب جو امریکہ کا اپنا خطہ ہے، جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، دیکھیے اس میں تو اس نے 1823 میں، جس وقت وہ گریٹ پاور، جس وقت وہ سپر پاور نہیں تھا، گریٹ پاور بننے کی طرف جا رہا تھا، 1823 میں وہاں کے صدر، امریکہ کے صدر جیمز مینرو نے کہا تھا کہ اب یہاں کوئی کالونیل طاقت نہیں آئے گی، کوئی یورپی آ کے یہاں قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ، جنگل کا یہ حصہ ہمارا ہے، کوئی اور یہاں شکار کرنے نہیں آئے گا۔ اور اس عرصے میں، اس وقت سے لے کر اب تک، امریکہ نے وہاں 20 بار حکومتیں بدلی ہیں، ایک سربراہ حکومت کو قتل کرایا ہے، 8 کو جلا وطن کیا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت سینسٹیو علاقہ ہے۔ یہاں انہوں نے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کوئی ایسی حکومت رہے جو ان کے لیے تھریٹ بن سکے۔ انہوں نے ہمیشہ ایکشن لیا ہے، اور اب بھی وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم سستا ضرور رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے پر اثر نہ ڈال سکیں۔ اب بھی بلند بانگ دعوے ہیں اس کے، قانون کی حکمرانی ہے، غیر قانونی حکمران تو اس کو ہم نے نکال دیا، غیر قانونی تارک وطن یہاں سے آ رہے ہیں، جرائم آ رہے ہیں، نارکوٹکس آ رہے ہیں، یہ ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اقوام متحدہ سے اجازت نہیں لی، غیر قانونی کام اس نے خود کیا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات جس کو ایکسپرٹس یاد دلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اب تک کی جو دنیا تھی وہ طاقت کی دنیا تھی، اب معاشی طاقت بہت اہم ہو چکی ہے۔ اب ملک یہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کے پاس آ کے پورٹس میں انویسٹ کر سکتا ہے، پاور ٹرانسمیشن لگا سکتا ہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنا سکتا ہے، کون ہے جو آ کے ان کو انفراسٹرکچر دے گا، ان کی مدد کرے گا، ڈیولپمنٹ پارٹنر کون ہوگا، ان سے منرلز کون لے گا۔ امریکہ جو پہلے دنیا کا ڈیولپمنٹ پارٹنر ہوا کرتا تھا اب نہیں رہا، تو اب اس کے اس ایکشن کے بھی ناکامی کے امکانات موجود ہیں، اور دونوں منظرنامے موجود ہیں۔ درست۔ اگر وہ اس کو سنبھال پاتا ہے، اگر وہ یہاں پہ معاشی طور پر اس کو سٹیبل کر لیتا ہے،
لیوریج کر لیتا ہے حالات کو پھر تو ٹھیک ہے، درست. لیکن دوسرا چانس کا کافی سارا موجود ہے کہ یہ خطہ دوبارہ سے مسئلوں میں چلا جائے گا. ٹھیک. یہ ایک دلدل بھی بن سکتا ہے امریکہ کے لیے. دنیا بھر کے ایکسپرٹس یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ایک اور عراق بھی بن سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے اس میں مزید کمی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، ویلڈ پوائنٹ. حسن نثار صاحب، کیا دنیا ایک ایسے نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں طاقت قانون پر اور مفاد انصاف پر حاوی ہوگا؟ بھائی میں تو اسے وسیع تر تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا میرا خیال ہے ضروری ہے. صحیح. دیکھو، انسان نے کئی جہتوں میں مائنڈ باگلنگ، حیران کن ترقی کی ہے. گزشتہ چند صدیوں کے اندر بنی نوع انسان کے خوراک، لباس، وہ لائف سٹائل، رہائش، ٹریولنگ، یو جسٹ نیم اٹ، مکمل انقلاب ہے. ہنسی آتی ہے سر سید کا سفر نامہ پڑھ کے، وہ کہتا ہے وہ باتھ روم میں تو بارش ہو رہی ہے. بحری جہاز میں گیا تھا بیچارہ، وہ باتھ روم میں جگہ تھا، وہ شاور وغیرہ، پاگل ہو گیا. اچھا، تو لیکن انسانی جبلت میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئی. نفرت، محبت، دھوکہ، لالچ، توسیع پسندی، غلبہ، طاقت، اختیار، ہوس اقتدار، اس کا ترا امتیاز تھا، ہے اور رہے گا. یہ بالکل ذہن میں رکھو. قرآنک وزڈم کہتی ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ غالب آؤ. فرق کیا ہے دین مبین میں اور باقی غلبے میں؟ کہ وہ اس لیے آپ کو غلبے میں دیکھنا چاہتا ہے، مومن کو، مسلمان کو نہیں، کہ آپ کو کوئی ابیوز نہ کر سکے. یہ اور طرح کی بات ہے. مائٹ از رائٹ ازل تا ابد اب تک کا مسلمہ اصول ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اور آخری بات سنو جی. میں نے جب یہ سنا یا پڑھا تو میری ہنسی نکل گئی، دھیان میرا بالکل کہیں اور چلا گیا. وینزویلا کے صدر اور اس کی بیوی کی گرفتاری سے مجھے 2 نامور حکمران یاد آئے ماضی کے. ایک کا نام تھا بایزید یلدرم، الدرم کہتے ہیں آسمانی بجلی کو. دوسرے کا نام تھا امیر تیمور، جسے گورا لکھتا ہے ارتھ شیکر. دونوں مسلمان، اپنی اپنی قسم کے اور راسخ العقیدہ. تو اس نے، تیمور نے یلدرم کو، الدرم پروناؤنس کرتے ہیں، میں لوکل میں اس میں کر رہا ہوں، قید کر کے اس کے حرم پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. یہ تو کوئی بڈھی سی لے گئے پڑ گئے. تو ٹیک اٹ ایزی، دیر از نتھنگ نیو. مائٹ از رائٹ ازل سے ابد. اللہ کو اللہ ہم اس لیے مانتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ، اور کیا ہے. ٹھیک ہو اس کے گیا. باوجود بات سمجھ مائٹ از رائٹ ہی ہے. سویلائزڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی انسانی حقوق اور سب باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. امن، جمہوریت، یار سیولائزڈ میں نے کہا ہے نا کہ کئی ڈائریکشنز میں آپ نے ترقی کی ہے. درست کہہ رہے ہیں، درست. جبلت جو ہے وہ نہیں بدلی انسان کی. جبلت ہاں بالکل نہیں. کیا بھوک لگنی بند ہو گئی ہے؟ کیا ہوس زر نہیں ہے؟ درست ہوس اقتدار نہیں ہے؟ بالکل کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا اگر گہرائی میں جا کے دیکھو. درست.